تیرا محسن ہے، تو کیا سمجھتا ہے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا؟ عزیزو وہ بے ضمیر لوگ ہیں، وہ بڑے احمق لوگ ہیں، خدا ان سے کبھی راضی نہیں ہوتا جو زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ جب باپ بڑھاپے کے اندر آتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس بندے کی سب سے بڑی ضلالت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی آہٹوں سے تنگ آتا ہے، وہ اپنی باپ کی کھنگاروں سے تنگ آتا ہے، وہ اپنی باپ کی آوازوں سے تنگ آتا ہے، اس کے بڑے پن سے تنگ آتا ہے۔ خدا ایسے بندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات تم اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے، اپنی اہلیہ کے پیچھے لگ کے یہ کہتے ہو کہ میرا باپ حضرت بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں اس کا آنا جانا اچھا نہیں ہے، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس میں پھینک دیتے ہیں اور اس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ خدا ایسی دھرتیوں کو کبھی برکت سے نہیں بھرتا، ہمیشہ برکت سے خالی رہتی ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی فہما، رب زدنی حلما، رب زدنی عملا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے پوری کائنات کے نظام کو چلایا، کھلایا، پلایا، پیدا کیا۔ درود و سلام ہادی رہنما محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو دوستو، چھوٹے بڑے، امیر غریب، تاجر، سبھی کے سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھائی ہو، ہمارے ساتھ بھلائی ہو، ہمارے ساتھ اچھا ہو۔ والد ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا کرے، والدہ ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی میری فرما روا ہو جائے، ملازم ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ اچھائی کرے، مالک یہ چاہتا ہے کہ ملازم میرے ساتھ اچھائی کرے۔ عدالتیں اور ہمارے نجی ادارے، یعنی آپ اس طرح کہہ لیں کہ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والا جو شخص ہے نا، وہ چاہے عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا اس کی چوری ہو، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا اس پہ پرچہ ہو، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا اس پہ تہمتیں لگیں، اس پہ الزام تراشی ہو، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے اور اپنی عمر وہاں پہ بتائے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا۔
ہاں سبھی کے سبھی کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھائی۔ اب توجہ اس بات پہ کرنی ہے، پوری کائنات کی یہ تمنائیں، پوری کائنات کی کوششیں، پوری کائنات کی چاہتے پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے ساتھ اچھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے ساتھ لوگوں کا برتاؤ اچھا کیوں نہیں؟ عزیزو، ایک باپ کہتا ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، وہ اولاد اس کی فرما بردار کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر بندہ تو یہی چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اچھائی ہو، لیکن وہ اچھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسا فلسفہ بیان کیا، میری تجربے کی بات نہیں، آپ کی سمجھ اور عقل کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے گا اس کے ساتھ نیکی ہوگی۔ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ بندہ بھلائی کرے ہی نہ اور اس کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے۔ دیکھیں جو بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی اللہ قیامت کے دن کریں۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں اور سمجھا پاؤں آپ کو بات، اور آپ اس بات کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں۔ میرے ساتھ ایک آپ جملہ بولیں، پوری شریعت اسلامیہ کا یہ ماخذ ہے، جیسا کرو گے ویسا، جیسا کرو گے ویسا، جو دنیا میں کر کے جاؤ گے، جو دنیا میں طریقہ تیرا ہوگا، جو دنیا میں تیرے خیالات ہوں گے، جو دنیا میں تیرے نظریات ہوں گے، ویسے کہ ویسے اللہ رب العالمین تیرے ساتھ سلوک کریں گے۔ جیسا کرو گے ویسا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بھلائی کر کے جائے گا اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، جو برائی کر کے جائے گا اس کے ساتھ برائی ہوگی۔ یہ معاملہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، قرآن مجید میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہہ دیا، اور حدیث مصطفیٰ ہے، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا لوگو یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی بندے سے پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب ساری کائنات اللہ کی عدالت میں جمع ہوگی، جب کوئی کسی کی تکلیفوں کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے دکھوں کا مداوع کرنے والا نہیں ہوگا، پریشانی کے عالم میں، نفسی کے عالم میں، پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے لوگ۔ فرمایا من نفس مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی تکلیف کو دور کر کے آتا ہے، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس انسان کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن پوری خلقت کے سامنے اس کی پردہ پوشی کریں۔ میرے گناہ آپ کے سامنے عیاں ہوں تو یقین مانے میں شرمندہ اتنا ہو جاؤں گا، اتنا شرمندہ ہو جاؤں گا، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ میری برائی میرے باپ کو پتہ چل جائے، میری ماں کو پتہ چل جائے، میرے ساتھ کھانے پینے والے، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے مقتدیوں حضرات لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ کبھی میرے پیچھے آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ او پوری کائنات جب ایک میدان محشر میں جمع ہوگی، پوری کائنات جب اللہ کی عدالت میں پہنچ چکی ہوگی، اتھے تسی مینوں دسو کیا کوئی بندہ اتھے پیچھے ہوئے گا؟ اللہ ساری کائنات کو جمع کر لے گا، ساری کائنات کو اللہ جمع کر کے یہ تیری ریکارڈنگ، یہ تیری ویڈیو اللہ دکھائیں گے، تو نے دنیا میں یہ کیا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ پڑھ کتاب، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ دنیا کے لوگوں یاد رکھو، میری یہ بات توجہ سے سماعت کیجئے، تم جو دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو نا، اپنے کتاب، اپنی کاپی لکھوا رہے ہو، اپنی کتاب لکھوا رہے ہو، اپنے نامہ اعمال درج کروا رہے ہو۔ کوئی اچھا نامہ اعمال درج کروا جائے
جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نیکی اچھی کر کے جاؤ گے, کتاب اپنی اچھی لکھوا کر کے جاؤ گے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, تمہارا نامہ یا مال تمہارے دائیں ہاتھ میں اللہ پکڑا دیں گے, اور پھر تو وہاں پہ لوگوں سے کہتا پھرے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, ابا جی فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَّ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَّ, یہ پڑھیے میرا نامہ یا مال, اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے, دنیا میں اچھا کر کے آیا تھا, آج اچھا مل گیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جو برے کام کر کے جائے گا, جو برے نظریے اور بری فکر لے کر کے جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اللہ اس کے نامہ یا مال کو اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا, فرشتے بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے, اور اس بندے کو دھکیلتے ہوئے اللہ کی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اچھا لکھوا کر کے جاؤ گے اچھا لکھا جائے گا. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ, لوگوں جو بندوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالتے ہیں, اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں پہ پردے ڈالے گا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ, جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, کسی بندے کے لیے, دیکھیے نا جیسا کرو گے, آج ہم اچھا کر کے جا رہے ہیں. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ, ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی, مالک اپنے ملازم کے لیے آسانی پیدا کر رہے, باپ اپنی اولاد کے لیے آسانی پیدا کر رہے, حضرات ایک بڑا آدمی چھوٹے کے لیے آسانی پیدا کر رہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم آسانیاں پیدا کریں گے. اور یہ جو حدیث کا آخری ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں نا, اس کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائیں. اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. اور مسلمانوں, جو بندہ بندوں کی بھلائی میں لگا رہتا ہے, جو بندہ بندوں کے لیے اچھائی کرتا ہے, جو بندہ بندوں کے لیے اچھا سوچتا ہے, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ, بندہ بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے, پروردگار عالم پھر اس انسان کے لیے مدد میں لگا رہتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, اچھائی کرو گے اچھائی ملے گی. یار مجھے یہ بتائیں, آپ ایمانداری سے, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, دو طرح کے, مر سبھی جاتے ہیں, دنیا سبھی چھوڑ جاتے ہیں, کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہتا, سارے دنیا چھوڑ جاتے ہیں. افضل انسان وہ ہوتا ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر کریں, لوگ محافل میں, لوگ مجالس میں, لوگ مدارس میں, لوگ اللہ کے رسول کا منبر پہ جس کے تذکرے کریں. افضل انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے جاتا ہے, اور جس نے زندہ رہ کر کے بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کی, اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بندہ زندہ ہو کر کے مردہ رہتا ہے. جو بندہ بھلائی کر کے جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے جاتا ہے, جیسا کر کے جاتا ہے ویسا پاتا ہے. عزیزان گرامی, دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن لوگ اس کی اچھائی کے تذکرے کرتے ہیں, لوگ اس کی بھلائی کے تذکرے کرتے ہیں, لوگ اس کی خیر کے تذکرے کرتے ہیں, لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جو بندہ بھلائی کر کے جاتا ہے نا, اس بندے کی پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ پہ مدد کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بندہ جا رہا ہے نا, ایکسیڈنٹ ہوا, ایسا ایکسیڈنٹ ہوا چانس ہی نہیں تھے بچنے کے, بچ گیا. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار لگتا ہے کوئی نیکی کام آ گئی. بندہ اوپر والی بلڈنگ سے نیچے زمین پہ آ جائے تو بچ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ایڈی اونچائی تو یہ بندہ ڈگے ہے, بچن دے کوئی چانس نہیں, لیکن بچ گیا. لگتا ہے کہ اس بندے دی کوئی نیکی کام آ گئی. اور بھائی جب تم کسی کے ساتھ نیکی کر کے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ نیکی ہوگی. میں یہاں پہ یہ تذکرہ آج ضرور کروں گا. یہ پچھلے دنوں کے اندر, یہ غالباً سوموار والے دن یا غالباً سوموار والے دن, ایک شخصیت ہمارے علاقے کی, دیکھیں دنیا میں اور لوگ بھی جاتے ہیں, ہمارے شہر سے اور لوگ بھی فوت ہوتے ہیں, لیکن آج جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں, کیوں کرنے لگا ہوں, جسے آج مرحوم کہتے ہوئے آنکھیں بھر آتی ہیں. وہ ایک ڈاکٹر ہے, اسد محمود ڈاکٹر, یہ پچھلے دنوں فوت ہوا. قسم کبریا کی, میں نے صرف اس سے 2 ملاقاتیں کی صرف, اور مجھے نہیں پتا وہ کیسا بندہ تھا. یقین مانے کہ اس کے جنازے پہ اس کے ملازمین روتے ہوئے نظر آتے تھے, اور جس سے بھی پوچھ رہے نا آپ کیوں رو رہے ہیں, کہتا میں اس کے تھرو کام کرتا تھا, یہ مجھے تنخواہ سے بڑھ کر کے مجھے پیسے دیا کرتا تھا. اور یار اتنی اس نے محبت بانٹی, اتنی محبت بانٹی کہ لوگ اس کے مرنے پہ لوگ رو رہے تھے. اور میرا اس کے ساتھ کیا تعلق, مجھے اس نے آج تک تنخواہ نہیں دی, مجھے آج تک اس نے پیسے نہیں دیے, مجھے آج تک اس نے روٹی نہیں کھلائی. میں اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟
وہ بلائی کر کے گیا لوگوں کے ساتھ، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی بلائی کے تذکرے کر رہے ہیں، اس کے لیے خیر کے تذکرے کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس نے مراکز کے ساتھ، اس نے مساجد کے ساتھ، اس نے مدارس کے ساتھ، اس نے غرباء کے ساتھ، اس نے یتامہ کے ساتھ بے لوث محبت کی، اور اللہ نے جو اس کو پیسہ دیا تھا نا، اس نے ان کاموں میں خرچ کر کے اپنے رب کے ہاں اپنا مقام پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو اولاد نہیں، اس کا بیٹا نہیں تھا میرے خیال سے کوئی بھی، 2 ہی بیٹیاں تھیں اس کی، پڑھتی ہیں۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، الہی وہ تیرے بندوں کے ساتھ اچھا تھا، پروردگار عالم تو اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا، اللہ اس کی قبر کو خوشادہ کر دینا، اللہ اس کے آخری منازل کو اللہ آسان کر دینا، اللہ اس کی بیٹیاں جہاں پہ وہ پڑھ رہی ہیں اللہ ان کو کامیاب کر دے، اللہ اس کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کر دے، لواحقین کو صبر جمیل عطا کر دے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، مرنے والے مر جاتے ہیں، لیکن بہتر مرنا وہ ہوتا ہے جو بندہ مرنے کے بعد اپنے اچھے تاثرات چھوڑ کر کے جائے، اپنے اچھے نظریات چھوڑ کر کے جائے، لوگوں کی زبانوں پہ تذکرے ہو، فلاں بندہ اچھا تھا، فلاں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ بندہ اچھا تھا، میں غریب تھا، میرے لیے اس نے کام کیا، مجھے گھر بنا کر کے دیا، میرے لیے یہ کام اس نے کیا۔ وہ اللہ کے بندوں دنیا میں سارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن بہتر مرنا وہ ہوتا ہے جو بندہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی یادوں میں رہے۔ جیسا کر کے جاؤ گے ویسا بھرو گے۔ تم آج کسی کے ساتھ بھلا کر جاؤ تمہارے ساتھ بھلا ہوگا، قسم خدا کی تمہارے ساتھ بھلا ہو نہ ہو زندگی میں تمہاری نسلوں کے ساتھ بھلا ہوگا۔ حدیث پڑھنا، ایک واقعہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں گئے۔ مشہور واقعہ کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو کیا کہا تھا، معلوم ہے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ لوگوں اس کلمے کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے اندر کوئی اپنی ذاتی دعوت نہیں دی تھی، پروردگار عالم کی دعوت دی۔ انہوں نے نا عباس قسم کے لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دے، آپ علیہ السلام کو پتھر لگے، پتھر لگنے سے اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، زخموں سے اتنا خون آیا، پیغمبر کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ آسمان سے جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی آپ حکم کریں ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیں، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جو کھا کھا کے پتھر دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدی قومی صدا مانگتے ہیں، وہ اللہم اہدی قومی صدا پیغمبر لگا رہے ہیں۔ اللہ انہی میں سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے نا، اللہ انہی میں سے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے نا ایک باغ میں پناہ لے لی جا کر کے، جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت باغ میں پناہ لی، وہ باغ سردار مطعم بن عدی کا باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں یہ طائف والوں نے آپ کو کیوں مارا؟ اس نبی نے یہی کہا میں ایک اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے آیا تھا، ایک اللہ کی ربوبیت کا پیغام دینے آیا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے آیا تھا، ان لوگوں نے مجھے مارا ہے۔ حضرات اس مطعم بن عدی نے کہا سنو طائف کے بندوں، طائف کے لڑکوں، طائف کے جتنے بھی لوگ، سبھی کو مخاطب ہو کر کے کہا جس بندے نے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی نا میں اس کی انگلی کاٹ دوں گا، جس نے آنکھ اٹھائی میں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ یہ مسلمان نہیں ہے، مطعم بن عدی سردار ہے طائف کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے باغ میں پناہ دی، باغ میں پناہ دینے کے بعد اس نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اے مطعم میرے لیے ایک کام کر دے، وہ کام تو نے یہ کرنا ہے مجھے امن و امان مکہ کے سفر پہ روانہ کر دے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و امان مکہ میں پہنچایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احسان کو بھولا نہیں، پیغمبر ہمیشہ اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا وقت، میدان بدر آ گیا، غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی، 70 دشمنوں کے مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام ان قیدیوں سے فدیہ لے رہے ہیں، فدیہ آ رہا ہے، یہ فدیہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اللہ کے نبی میں جبیر ہوں۔ فرمایا کون جبیر؟ فرمایا مطعم بن عدی کا بیٹا۔ فرمایا کون مطعم بن عدی؟ فرمایا اللہ کے نبی جس نے طائف کی وادی میں آپ کو امن و امن مکہ میں پہنچایا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر کا فدیہ واپس نہ کر دوں؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کا فدیہ اس لیے واپس کر رہا ہوں، اس کے باپ نے محمد پہ احسان کیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض بنتا ہے آپ اس کے بیٹے پہ احسان کریں۔ پیغمبر نے بغیر فدیہ لیے اس بندے کو امن و امان طائف پہنچایا۔ بھائی تم کسی کے ساتھ احسان کر کے جاؤ تو تمہاری نسلوں کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ یار میں ساری زندگی کسی بندے کو میں نے جی کر کے نہیں بلایا اور میں یہ امید رکھوں کہ مجھے بندے جی کر کے بلائیں۔
تو ہے، تو وہ، تو فراڈی، تو دھوکے باز، تو کی تو ہم صدائیں لگاتے ہیں اور ہم یہ امید رکھیں کہ اگلے بندے ہمیں آپ کر کے بلائیں. ایسے نہیں ہوتا. ساری زندگی ہماری زبان سے اس بندے کے لیے خیر کے جملے نہیں نکلتے اور ہم یہ سمجھتے کہ وہ بندہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے. ساری زندگی میری زبان سے گالیاں نکلتی، اگلے بندے کو برا بلا مندہ بولتا ہوں اور یہی میں امید لگا کر کے بیٹھا ہوں لوگ میرے لیے خیر کے پروانے جاری کریں. ایسے نہیں ہوتا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کی عزت کو نیلام کر کے جاؤ گے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. قیامت کے دن سزا اللہ رب العالمین تمہیں دیں گے. کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے جاؤ گے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے جاؤ گے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے جاؤ گے، کسی کے حضرات کسی بندے کی عزت کو مجروح کر کے جاؤ گے، تم کیسے عزت پالو گے؟ رب کا فیصلہ ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. دنیا میں بھلائی کر کے آ، دنیا میں خیر کر کے آ، دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے آ، پروردگار عالم تیرے ساتھ اچھا کریں گے. پروردگار عالم تجھے کامیاب و کامران کر دیں گے. عزیزو، اپنے مالکوں کے ساتھ اچھا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سفر پر روانہ ہوئے. رات رستے میں بھوک لگ گئی، آپ نے دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا لگایا گیا. کھانا لگایا تو دیکھا ایک سامنے بکریوں کا چرواہا، چھوٹا سا بچہ، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ کچھ چادر نہیں ہے، دھوپ گرمی شدت سے وہ نڈھال ہے بچہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بلایا. بلانے کے بعد کہا بچے بیٹھ ہمارے ساتھ کھانا کھا. کہتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. فرمایا کیوں نہیں کھائے گا؟ فرمایا انی صائم، میں روزے دار. بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں روزے دار ہوں. فرضی روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. پاؤں میں جوتا نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، گرمی کی شدت ہے. انی صائم، میں روزے دار، میں روٹی نہیں کھاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار اس بچے کا امتحان لیتے ہیں، اس بچے کو چیک کرتے ہیں. اس بچے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا ایک بکری ہمیں دے دے اور ہم سے پیسے لے لے، ہم اس کو ذبح کریں گے، تیرے حصے کا گوشت تجھے دیں گے، باقی ہم پکا لیں گے اور کھا لیں گے. یہ بچہ کہنے لگا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تو اپنے مالک کو کہنا کہ جنگل میں بکریاں پھر رہی تھی، کوئی جانور اچک کر کے لے گیا. اس بچے کا جواب اور حضرت عبداللہ بن عمر کا رونا. اس بچے نے کہا حضرت جب میں اپنے مالک کو یہ بات کہہ رہا ہوں گا عین اللہ، مجھے یہ بتاؤ اللہ کہاں پہ ہوگا، مجھے یہ بتاؤ اللہ کہاں پہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک کا اتا پتہ ڈھونڈا اور وہاں پر پہنچ گئے. جا کر کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ نے غلام بیچنا ہے؟ اس نے کہا آپ آئے ہیں ہمارے دروازے پہ، لے جائیے غلام. اور بکریاں کون چروائے گا؟ فرمایا بکریاں بھی بیچ دو. بکریاں بھی بیچ دی گئی، غلام بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی. شام کو لڑکا واپس آتا ہے اپنے مالک کے پاس. مالک کہتا ہے آج کے بعد میں تیرا مالک نہیں ہوں، تیرا مالک عبداللہ بن عمر ہے. عبداللہ بن عمر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے حضرت بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں ہے، تو نے اپنے مالک کے ساتھ اچھائی کی ہے، تو نے اپنے مالک کے ساتھ بھلا کیا ہے. پروردگار عالم نے مجھے یہ سبب بنایا میں تیرے ساتھ بھلا کروں. جا آج کے بعد میں تجھے آزاد بھی کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری بکری میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں. اس نے اپنے مالک کے ساتھ بھلا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بھلا کیا. اس نے مالک کے ساتھ اچھائی کی، اس کے ساتھ اچھائی ہو گئی. عزیزو جو تم پہ احسان کرے اس کے احسانات کے بدلے کو بلایا نہ کرو، اس کے احسان کو کبھی زندگی میں بلانا نہ. ماں تیری سب سے بڑی محسن ہے، پروردگار عالم تیرا محسن ہے، خدا اس کا رسول تیرا محسن ہے، تیرا باپ تیرا محسن ہے، تیرا بھائی تیرا محسن ہے. تو کیا سمجھتا ہے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا؟ عزیزو وہ بے ضمیر لوگ ہیں، وہ بڑے احمق لوگ ہیں. خدا ان سے کبھی راضی نہیں ہوتا
جو زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، جب باپ بڑھاپے کے اندر آتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس بندے کی سب سے بڑی ضلالت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی آہٹوں سے تنگ آتا ہے، وہ اپنی باپ کی کھنگاروں سے تنگ آتا ہے، وہ اپنی باپ کی آوازوں سے تنگ آتا ہے، اس کے بڑے پن سے تنگ آتا ہے۔ خدا ایسے بندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات، تم اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے، اپنی اہلیہ کے پیچھے لگ کے یہ کہتے ہو کہ میرا باپ حضرت بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں اس کا آنا جانا اچھا نہیں ہے، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اوڑو اس میں پھینک دیتے ہیں، اوڑو اس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ خدا ایسی دھرتیوں کو کبھی برکت سے نہیں بھرتا، ہمیشہ برکت سے خالی رہتی ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تو بچپن میں تھا، تیرا باپ تھا، انگلی اس نے تجھے انگلی کے ساتھ لگایا اور مسجد میں لے آیا، اوتھے کونے تے بہ گیا سی تو تے اپنے باپ نے تو 100 سوال پوچھے سی۔ ابا جی یہ خطیب کون ہے؟ ابا جی جمعہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ابا جی یہ ممبر کاتوں پہ ہے؟ ابا جی پکھے کاتوں لگے نے؟ ابا جی مسجد سے کی کرنا عید ہے؟ تیرے باپ نے سبھی جواب دیے کہ نہیں دیے؟ آج وہ بوڑھا ہو گیا اور تو سمجھتا ہے کہ باپ ان بچیاں والی حرکتاں تے آ گیا، لہذا انہوں سائڈ تے کرو۔ اور بھائی اگر اپنے باپ کے ساتھ احسان کر کے جائے گا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو بڑھاپے کے اندر چلا جائے گا نا، تیری اولادیں تیرے ساتھ احسان کرے۔ عدلے کا بدلہ اچھا دے کر کے جاؤ گے تو بدلہ اچھا ملے۔ آج یہ ٹینشن اور پریشانی حضرات محترم کیوں؟ پوری دنیا چاندی ساڑھے نال احسان ہوئے لیکن احسان ہوندا کیوں نہیں؟ وہ دی مین وجہ پتہ کی ہے؟ اسی کسے دے نال اچھا کرنا پسند نہیں کرتے، اسی یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے نال دنیا اچھا کرے تے اسی کسے دے نال اچھا نہیں کرنا۔ ہر بندے کی یہی کوشش، ہر بندے کی یہی تک و دو، بس وہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بھی گرا دوں، اس کو بھی گرا دوں، یہ چیز میرے پاس آ جائے، وہ چیز میرے پاس آ جائے۔ باپ کے ساتھ الجھتا ہے، بھائی کے ساتھ الجھتا ہے، صلہ رحمی سے دور رہتا ہے، دل کو پاک نہیں کرتا، اور تو یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی جنت مل جائے، کبھی نہیں ملے گی۔ تو سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں صف اول میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور میں یہ حضرات اگر تم کسی کے ساتھ بلائی نہیں کر کے جاؤ گے، تمہارے ساتھ بلائی نہیں ہوگی، تمہاری نماز کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہارے روزے کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہاری زکوٰۃ کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا، اگلے بندے کو بھی ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھ جانا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی زمین پہ تم کر کے آئے ہو، اس نیکی کا بدلہ ہم قیامت کے دن تجھے عنایت فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ آپ نے کیا نیکی کی تھی؟ وہ بچیوں کو پانی ہی پلایا تھا نا، ان کی بکریوں کو کنویں سے نکال کر کے پانی تو پلایا، تو اور تو کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اس کی جزا یہ دی ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ یار اس عورت کا کیا کارنامہ تھا؟ اس نے ایک بلکتے جانور کو کنویں سے پانی نکال کر کے پلایا تھا، اور کیا کام تھا اس میں؟ اللہ نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عزیزو، اگر جانوروں کو پانی پلانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یاد رکھو ابے کو پانی پلانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اماں کو پانی پلانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، باہر ایک فقیر جا رہا ہے اس کو پانی پلانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عزیزو، جب یہ کام تم اپنی زندگی میں کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تمہیں کل کو پانی کی ضرورت پڑے گی، لوگ تجھے پانی پلائیں گے، تو بھی کل کنگال ہوگا، لوگ تجھے غنی کریں گے، کل تو بھی بھوکا ہوگا، لوگ تجھے روٹی کھلائیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ جو نیکی کا بدلہ نیکی میں دیتے ہیں، دوسرے لوگ وہ جو برائی کا بدلہ برائی میں دیتے ہیں، تیسرے لوگ وہ جو نیکی کا بدلہ برائی میں دیتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ یار کسی نال اچھا کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، وہ آگے سے تمہارے ساتھ زیادتی کرے، کسی کے ساتھ احسان کرو،
وہ تمہارے ساتھ آگے سے اچھا نہ کرے اور تمہیں وہ اتنا ذلیل کر دے کہ وہ جو تم نے اس پہ احسان کیا ہوتا ہے وہ تم پہ برا پڑ جاتا ہے۔ ایسے بندوں سے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ دنیا کو محفوظ رکھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اتنی سخت سزا دیتے ہیں کہ وہ بندہ نہ دنیا میں کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، نہ وہ بندہ آخرت میں کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ عزیزو، آخری بات، اللہ نے یہ مجھے وجود دیا ہے، میرے وجود کا اس معاشرے کو فائدہ ہونا چاہیے، میرے وجود سے لوگ خیر پکڑیں، میرے وجود سے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا باعث بنے۔ حضرات، ہم سے یہ بھار لطف اٹھایا نہ جائے گا، ہم سے یہ بھار لطف اٹھایا نہ جائے گا۔ احسان یہ کہ احسان نہ کیجئے۔ جو بندہ اتنا کم ظرف ہو، احسان کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد، اچھا کرنے کے بعد، کسی کو مکان بنا دینے کے بعد، کسی کو پانی کا گلاس پلا دینے کے بعد جگہ جگہ اس بندے کے تذکرے کرے، میں نے اس کو پانی پلایا، میں نے اس کو یہ کیا، اس بندے کو یہی کہنا چاہیے، ہم سے یہ بار لطف اٹھایا نہ جائے گا۔ احسان یہ کہ احسان نہ کیجئے، تیرے جی احسان سانو نہیں چاہیے، اسی اپنے رب دے کولو اپنے احسان دا بدلہ پاواں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خلاصہ کلام یہ ہے، قبر میں بھی جاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دنیا میں زندگی گزارو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، امی ابو کے ساتھ جیسے رہو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عزیزوں کے ساتھ جیسے رہو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بھائیوں کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا، عزیز و اقربا کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا، استاد کا شاگردوں کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ جو بھی معاشرے میں ہے، جیسا جیسا کرتے جاؤ گے ویسا ویسا بھرتے جاؤ گے، اچھا کرتے رہو گے اچھا ملے گا، برا کرتے رہو گے برا ملے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قدم پہ اچھائی کرنے کی توفیق دے، ہر قدم پہ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سانو لوگاں دے نال چنگائی کرن دی اللہ توفیق دے، سانو لوگاں دے نال بھلائی کرن دی اللہ توفیق دے، سانو لوگاں دے نال اچھا اٹھنا بیٹھنا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ جب یہ کرو گے نا، جیسا جیسا کرتے جاؤ گے ویسا ویسا بھرتے جاؤ گے۔ اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل على خیر فله مثل اجر فاعله۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نیکی نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتا، بھلا کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں صلح کروا کے بھلا کر دے، کسی بندے کے ساتھ پیسوں کی صورت میں بھلا کر دے، کسی بندے کے ساتھ راشن کی صورت میں بھلا کر دے، کسی بندے کے ساتھ گفتگو میں بھلا کر دے۔ فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی بندے کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیک کرتا نہیں صرف رہنمائی کرتا۔ مثال کے طور پہ میں کسی بندے کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تسی نا اس طرح کرنا ہے، تسی نماز تو بعد نا 1 روپیہ گلے چ پا کے جانا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ میں نے آپ کو کہہ دیا، میں نے خود نہیں ڈالے، تم جتنے لوگ بھی وہاں پہ 1 روپیہ ڈال کر کے جاؤ گے نا، جتنے پیسے کل بنیں گے اللہ ان سارے پیسوں کا ثواب مجھے عطا کرے گا۔ کیوں؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، میں نے ایک بندے کو نیکی کا رستہ دکھایا، اس بندے نے وہ نیکی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بندہ نیکی کرتا رہتا ہے، جو بندہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا کرنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا پیغام تو یہی رہتا ہے، بھلا کرو، بھلے سے بھلا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا ہوتا ہے،
برے سے برا ہوتا ہے، جو بندہ جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ اس لیے آج یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں ہم کیوں اس کا شکار ہیں؟ یار کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ دے نال برا ہوئے، لیکن وہ اگلے بندے کے ساتھ اچھا ہی نہیں چاہتا، اگلے بندے کے ساتھ اچھا ہونا نہیں چاہتا، اگلے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں چاہتا، خود وہ بھلے کی امید لگا کر کے بیٹھا ہے اور خود وہ لوگوں کے لیے برا سوچتا پھر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، جیسے کرتے ہیں ہم ویسے برتے ہیں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔